بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذکر چل رہا ہے غزوہ خیبر کا، جہاں مسلمانوں کو فتح پر فتح حاصل ہو رہی تھی ان سرفروشوں کی وجہ سے جو شہادت کا شوق و جذبہ رکھتے تھے اور جن کے لیے زندگی کی اہمیت نہیں تھی بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی اہمیت تھی۔ غزوہ خیبر میں نطاد اور شق کا علاقہ فتح ہو چکا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قتیبہ اور سلالم کے علاقے کا رخ کیا۔ سلالم بنو نذیر کے مشہور یہودی ابو الحقیق کا قلعہ تھا۔ ادھر نطاد اور شق کے علاقے سے شکست کھا کر بھاگنے والے سارے یہودی بھی وہیں چھپے ہوئے تھے اور نہایت ٹھوس قلعہ بندی کر لی تھی۔ اہل مغازی کے درمیان اختلاف ہے کہ یہاں کے تینوں قلعوں میں سے کسی قلعے پر جنگ ہوئی یا نہیں۔ ابن اسحاق کے بیان میں یہ صراحت ہے کہ قلعہ قموس کو فتح کرنے کے لیے جنگ لڑی گئی، بلکہ اس کے سیاق سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ قلعہ محض جنگ کے ذریعے فتح کیا گیا اور یہودیوں کی طرف سے خود سپردگی کے لیے یہاں کوئی بات چیت نہیں ہوئی۔ لیکن واقعی نے دو ٹوک لفظوں میں صراحت کی ہے کہ اس علاقے کے تینوں قلعے بات چیت کے ذریعے مسلمانوں کے حوالے کیے گئے۔ ممکن ہے کہ قلعہ قموس کی حوالگی کے لیے کسی قدر جنگ کے بعد گفت و شنید ہوئی ہو، البتہ باقی دونوں قلعے کسی جنگ کے بغیر مسلمانوں کے حوالے کر دیے گئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علاقے قتیبہ میں تشریف لائے تو وہاں کے باشندوں کا سختی سے محاصرہ کیا۔ یہ محاصرہ پورے 14 روز جاری رہا۔ یہودی اپنے قلعوں سے نکل ہی نہیں رہے تھے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قصد فرمایا کہ منجنیق نصب فرمائیں اور بڑے بڑے پتھر پھینک کے اس قلعے کو توڑ دیں۔ جب یہودیوں کو اپنی تباہی کا یقین ہو گیا تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کے لیے سلسلہ جمانی کی۔ پہلے ابن ابی الحقیق نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام بھیجا کہ کیا میں آپ کے پاس آ کر بات چیت کر سکتا ہوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اور جب جواب ملا تو اس نے آپ کے پاس حاضر ہو کر اس شرط پر صلح کر لی کہ قلعے میں جو فوج ہے اس کی جاں بخشی کر دی جائے گی اور ان کے بال بچے انہی کے پاس رہیں گے، یعنی انہیں لونڈی اور غلام نہیں بنایا جائے گا، بلکہ وہ اپنے بال بچوں کو لے کر خیبر کی سرزمین سے نکل جائیں گے اور اپنے اموال، باغات، زمینیں، سونے چاندی، گھوڑے، زریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیں گے۔ صرف اتنا کپڑا لے جائیں گے جو اتنا ایک انسان اپنی پشت پر لاد سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور اگر تم لوگوں نے مجھ سے کچھ چھپایا تو پھر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بری ذمہ ہوں گے۔ یہود نے یہ شرط منظور کر لی اور مصالحت ہو گئی۔ مصالحت کے بعد تینوں قلعے مسلمانوں کے حوالے کر دیے گئے اور اس طرح خیبر کی فتح مکمل ہو گئی۔ اس معاہدے کے رغم ابو الحقیق کے دونوں بیٹوں نے بہت سارا مال غائب کر دیا اور ایک کھال غائب کر دی، اس سے مال ہوئی بن اخطب کے زیورات تھے۔ اسے ہوئی بن اخطب مدینے سے بنو نذیر کی جلاوطنی کے وقت اپنے حملہ لایا تھا۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ رسول اللہ کے پاس کنانہ بن ابی الحقیق لایا گیا۔ اس کے پاس بنو نذیر کا خزانہ تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا تو اس نے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا کہ اسے خزانے کی جگہ کے بارے میں کوئی علم ہے۔ اس کے بعد ایک یہودی نے آ کر بتایا کہ میں کنانہ کو روزانہ اس ویرانے کا چکر لگاتے ہوئے دیکھتا تھا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنانہ سے فرمایا یہ بتاؤ کہ اگر یہ خزانہ ہم نے تمہارے پاس سے برآمد کر لیا تو پھر تو ہم تمہیں قتل کر دیں گے نا؟ اس نے کہا کہ جی ہاں، میں اس میں تیار ہوں، آپ مجھے قتل کر دیں لیکن خزانہ میرے پاس نہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خزانہ کھودنے کا حکم دیا اور اس ایک جگہ سے
تھوڑا سا خزانہ برآمد ہوا. پھر باقی بات ہے خزانے کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا تو اس نے پھر انکار کر دیا. اس پر آپ نے اسے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے حوالے فرمایا اور کہا کہ اسے سزا دو یہاں تک کہ اس کے پاس جو کچھ ہے وہ سب کا سب ہمیں حاصل ہو جائے. حضرت زبیر نے اس کے سینے پر چکماق کی ٹھوکریں ماری یہاں تک کہ اس کی جان پر بنائی. پھر اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دیا اور انہوں نے محمود بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کے بدلے اس کی گردن مار دی. محمود سایہ حاصل کرنے کے لیے قلعہ نائم کی دیوار کے نیچے بیٹھے تھے کہ اس شخص نے ان پر چکی کا پاٹ گرا کر انہیں شہید کر دیا تھا. وما علینا الا البلاغ.